الرحمن الرحیم. شروع کرتے ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم والا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ. قرآن شریف کے تیسرے پارہ میں سورہ بقرہ کے 34ویں رکوع میں 30 پر 4 رکوع میں آیت نمبر 255 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے اس کی اجازت کے بغیر. اللہ سے اجازت دیے بغیر کوئی بھی پیر، پیغمبر، ولی، حافظ، عالم، مولوی، مفتی اللہ کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا. جب اللہ اجازت دے گا اس کے بعد کچھ بولیں گے. اجازت نہیں ملا تو کچھ بھی ہو بول ہی نہیں سکتا. سفارش کیسے کر دے گا؟ جس انسان کی شفاعت ہوگی اور جس ہستی کی طرف سے ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگی. شفاعت اس شخص کی ہوگی جن کو بخشنے کے لیے اللہ نے پہلے ہی سے ارادہ کر لیا ہوگا، اور جن کو بخشنے کا ارادہ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہوگا ان کی کوئی شخص شفاعت کر ہی نہیں سکے گا. قرآن شریف کے 11ویں پارہ میں سورہ یونس کے پہلے رکوع میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما من شفیع الا من بعد اذنہ. کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہے بغیر اللہ کی اجازت کے. جب تک اللہ تعالیٰ اجازت نہیں دے گا سب کے سب چپ چاپ کھڑے رہیں گے. قرآن شریف کے 22ویں پارہ میں سورہ سبا کے 3 رکوع میں آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور خدا کے سامنے کسی کی سفارش کسی کے کام نہیں آ سکتی مگر جس کو اللہ اجازت دے دے. کسی کا مالک ہونا یا مختار بننا یا ملکیت میں شریک ہونا یا مدد کرنا تو بہت دور کی بات ہے. ساری کائنات میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے دربار میں کسی کے حق میں بطور سفارش کے اللہ کے سامنے بات کر دے. بعض لوگ اس غلط فہمی میں پڑے ہوئے ہیں کہ کچھ خدا کے پیارے ایسے ہیں کہ اگر وہ اڑ جائیں کہ نہیں اس کو جنت میں ڈالنا ہی ہے تو اللہ مان لے گا. ایسا کچھ نہیں. اللہ کے سامنے وہ اجازت دے گا تو یہ جو پیغمبر ہے یہ بولیں گے. اجازت دے دیا تو یہ بھی خاموش رہیں گے. اتنا دم ہی نہیں کہ اللہ کے سامنے بکواس کرنے لگے. ہم لوگ چونکہ اللہ کی نافرمانی کرتے رہتے ہیں ہر وقت تو سوچتے ہیں کہ پیغمبر بھی اللہ کی مرضی کے خلاف چلنے لگے گا. وہ پیغمبر کیسے ہوگا بھائی جو اللہ کی مرضی کے خلاف چلے گا؟ اس لیے ایسا کچھ نہیں ہے. جب تک اللہ اجازت نہ دے کوئی بات ہی نہیں کر پائے گا اللہ کے سامنے تو سفارش کیسے کر سکتا ہے؟ جب اللہ اجازت دے گا تب بولیں گے. اور کتنا بولیں گے؟ جتنا بولنے کی اجازت ہوگی. یہ بھی نہیں اللہ کہتے ہاں چلو سفارش کرو یا اللہ سب کو جنت میں ڈال دے. ابو جہل ہے، اس کو بھی فرعون ہے، شداد ہے، حامان ہے، قارون ہے، یہ سب ہمارے امتی ہیں تو سب کو ڈال دے. ایسے باتیں نہیں کر سکتے. ایسی باتیں نہیں کر سکتے. قانون کے دائرے میں رہ کے بات کریں. اللہ کا جو قانون ہے اس قانون کے دائرے میں رہ کے بات کریں گے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ بس پیغمبر سے بات تو کریں گے تو ہم کو بھی جائے گا. ایسے نہیں ہے. وہاں جو قانون ہے اللہ کا اسی قانون کے دائرے میں رہ کے بات کریں گے. اس قانون سے باہر جو بھی ہوگا اس کی یہ بات ہی نہیں کر پائیں گے. قرآن مجید کے 30ویں پارہ میں سورہ نبا کے 2 رکوع میں آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو مالک ہے آسمان کا اور زمین کا اور ان چیزوں کا جو چیزوں کے درمیان میں ہے اور جو رحمان ہے اور کسی کو اس کی طرف سے مستقل اختیار نہیں ہوگا کہ اس کے سامنے بات کر سکے. جس روز تمام ارواح اور فرشتے اللہ کے سامنے صف باندھے کھڑے ہوں گے اس روز کوئی بھی نہیں بول سکے گا سوائے اس کے جس کو اللہ اجازت بولنے کے لیے اجازت دے دے. اور وہ شخص بھی بات ٹھیک ہی کرے گا، قانون کے دائرے میں کرے گا. ٹھیک بات سے مراد وہ ہے جس کی اجازت دی گئی ہے، یعنی بولنا بھی حد کے اندر ہوگا، قانون کے دائرے میں ہوگا.
یہ نہیں ہوگا کہ جو چاہے بولنے لگے تو بتائیں آپ کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے کسی کے عمل نجات نہیں دیں گے۔ لوگوں نے کہا آپ کے بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے عمل بھی مجھے نجات دیں گے مگر یہ کہ اللہ مجھ پر رحم کرے۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1379۔ مطلب یہ ہے کہ جنت میں داخل ہونا عمل کے زور سے نہیں ہوگا، لیکن اس میں داخل ہونے کے لیے اس کے لائق عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اس وجہ سے اللہ کی مہربانی کی ضرورت ہے، مگر اللہ کی مہربانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کرنے کے لیے ایمان اور عمل شرط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور اللہ کی مہربانی یہ دو چیزیں حاصل کرنے کے واسطے ایمان اور عمل شرط ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں تو اللہ کی مہربانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یہ دونوں ملے گی، اور اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک نہیں ہے تو نہیں ملے گا۔ ایمان ہے عمل نہیں ہے تو جتنا گڑبڑ کیا ہے اسے سزا پانے کے بعد ہی جنت میں جائے گا۔ اسی وجہ سے تمام قرآن شریف میں جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان اور عمل صالح کا ذکر ہے۔ پورے قرآن میں ہر جگہ ایمان اور عمل صالح نیک عمل کا ذکر اسی لیے ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو حاصل کرنا ہے، ایمان بھی لانا پڑے گا اور عمل بھی کرنا پڑے گا۔ قرآن شریف کے 5 پارہ میں سورہ نساء کے 98 رکوع میں آیت نمبر 122 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے ہم ان کو قریب ایسے باغوں میں ایسی جنت میں داخل کریں گے کہ ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ سے زیادہ کون سچا ہو سکتا ہے۔ اس آیت میں پہلے ایمان کا سوال ہے، بعد میں عمل کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے پہلے ایمان کا تذکرہ ہے۔ پہلے ایمان نہیں ہے تو عمل کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، کوئی عمل قابل قبول ہی نہیں ہے، کتنا بھی اچھا کر دے اس کو نام اعمال میں نیکی والا فہرست میں دکھائی نہیں جائے گا۔ ایمان لانے کے بعد ہی پہلے ایمان لانا ہے بیٹھ کر، اس کے بعد عمل کرنا ہے نیک عمل، یہ دونوں رہیں گے تو اللہ کی مہربانی، اللہ کی رضا، اللہ کا قرب، اللہ کے پاس پہنچنے کا وسیلہ حاصل ہوگا۔ یہ دونوں میں سے کوئی ایک آپ کے پاس نہیں ہے، ایمان نہیں ہے تو آپ کے اللہ سے کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ ایمان لایا ہے عمل نہیں کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہونے کا وسیلہ بھی ہے اس کے پاس، وسیلہ نیک عمل ہی کو بولتے ہیں۔ قرآن شریف کے 5 پارہ میں سورہ نساء کا 18 رکوع میں آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو شخص کوئی نیک عمل کرے گا چاہے مرد ہو یا عورت اور ایمان والا بھی ہو تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت کریمہ میں عمل کا سوال پہلے ہے اور ایمان کا سوال بعد میں ہے۔ ایمان اور عمل کا جوڑ ہے۔ عمل وہی کرے گا جس کے پاس ایمان ہوگا، اور جس کے پاس ایمان نہیں ہوگا وہ عمل کیوں کرے گا؟ جس کے پاس ایمان ہوگا وہی عمل کرے گا۔ اب جو باوجود ایمان ہونے کے عمل نہیں کرتے ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک انسان کو پیاس لگی ہے اور وہ ہمارے پیاس سے پانی پکار رہا ہے اور پانی اس کے پاس موجود ہے مگر پانی پیتا نہیں ہے، تو اس طرح کی اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ پانی کو پی لینے سے ہی پیاس ختم ہوگی۔ پانی تو ہے ایمان اور پانی کو پی لینا یہ ہوا عمل۔ جب ایمان اور عمل کا جوڑ ہو جائے گا تو پیاس ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ایک آدمی کو بھوک لگی ہے اور وہ روٹی پکار رہا ہے، روٹی اس کے پاس رکھی ہوئی ہے پر کھاتا نہیں ہے، صرف روٹی پکار رہا ہے۔ جب تک روٹی نہیں کھائے گا اس کی بھوک ختم نہیں ہوگی۔ روٹی کھانے سے ہی بھوک ختم ہو سکتی ہے، تو روٹی ہوا ایمان اور جب روٹی کھا لیا تو یہ ہوا عمل۔ جب ایمان اور عمل کا جوڑ ہو جائے گا
تو بھوک بالکل ختم ہو جائے گی. تو ایمان اور عمل کا جوڑ ہے، ان دونوں میں سے ایک چیز ختم ہو جاتی ہے تو دوسری خود بخود ختم ہونے لگتی ہے. ایمان اور عمل، عمل اور ایمان اگر یہ دونوں سلامت ہیں تو انشاءاللہ دنیا کے عذاب سے، موت کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے، حشر کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچ جائیں گے اور شفاعت میں کامیاب ہو جائیں گے. شفاعت میں کامیاب ہونے کے لیے ایمان اور عمل شرط ہے، اور ایمان لانے کے بعد عمل دو قسم کا ہے جس کو انشاءاللہ کل بتائیں گے. شفاعت اسی کو ملے گی جو ایمان لا کے نیک عمل کرے. تو کچھ پرکار سے غلطی سلطی کا ہوگا تو اللہ نبی کو اجازت دیں گے کہ آپ ان کی شفاعت کر سکتے ہیں. ایسا رہے گا. مسلمان ہے ایک دن نماز نہیں پڑھا، ایک دن اللہ کو سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نبی کو اجازت دے دیں گے کہ آپ اس کی شفاعت کریں. اجازت نہیں دے دیں گے تو کریں گے کہاں سے؟ پہلے اجازت ملے گا تو اجازت دے دیں گے، نبی شفاعت نہیں کریں گے، پڑے رہے گا اجازت میں. جتنا پاپ کیا ہے وہ سب جل کے کھل کے سزا بھگت کے پاک ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی سے کہیں گے کہ آپ کو امتی بھی ہے جہنم میں، جا کر دیکھ لیجیے تو آگے نکلوا دے جائیں گے. تو جب تک اجازت نہیں ملے گی اس وقت تک نبی سے بات نہیں کریں گے. اس لیے خیال رکھیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے.